ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن عاص کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے کی وجہ سے وہ مہم ادھوری رہ گئی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ کے عیسائیوں نے کچھ دنوں تک دفاعی جنگ لڑتے رہے، مگر ان کی اکثری قوت بکھر چکی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت تھی کہ اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ کا خط پڑھ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھوں نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گا۔ حضرت عمر فاروق اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکا تھا، یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا تو کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ کی پشت پر سوار ہوتا اور حضرت عمر فاروق اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتے۔ یہ واقعہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسران نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسران ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کے قبائل پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو کے تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلام کی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اس مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ ایمان کی جان و مال، گرجا، صلیب اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ گرائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواری بھی محفوظ رہے گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلیں گے ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا میں سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر انہیں ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہتا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کی اس عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگی۔ اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے، حضرت ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑے اور قیمتی پوشاک حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا،
اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فاتح ایران روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزائر و شام اور عراق کے درمیان واقع تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خورد ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت کا قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئی۔